السلام علیکم، میرا نام ہے سہریش محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی پلیٹ فارم آف کمپیٹیٹیو ایگزامس۔ اسپائرنٹس جب بھی ہم تیاری کرتے ہیں سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی، تو سب سے پہلے جو ہمیں چیز جو ہمیں پڑھنے کے لیے، اپنے انالیسس کے لیے، اپنی نالج کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ڈان نیوز پیپر۔ کیونکہ یہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ ڈان نیوز پیپر اس کی جو انگلش ہوتی ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، ہمیں جلدی اس کی سمجھ نہیں آتی، چاہے ہم نے اس میں انگلش میں ماسٹرز کیا ہو یا پھر ہم نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہو۔ ہمارا تعلیم کا لیول اتنا ڈاؤن ہے کہ ہمیں پریکٹیکل چیزیں آ نہیں رہی ہوتی، تو جب ہمیں انگلش پڑھنی ہی نہیں آتی، جب ہم ورڈز بولنے ہی نہیں آتے، پروناؤنس کرنے ہی نہیں آتے، تو پھر کیسے ہمیں اس کی میننگ سمجھ آئیں گے؟ اور جب ہمیں اردو میں اس کی میننگ ہی سمجھ نہیں آئے گی، ہم اپنے مائنڈ میں اس کو ایویلیویٹ کیسے کریں گے؟ اور جب ہم اس کو مائنڈ میں ایویلیویٹ نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہم اس کو اچھے طریقے سے اپنی الفاظ میں لکھ کے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ اتنا ٹف ہوتا ہے کہ اس میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو رٹا لگا جائیں اور وہی جا کے لکھائیں۔ آپ کو اپنا مائنڈ کو یوز کرنا پڑتا ہے، اپنی انگلش بہتر کرنی پڑتی ہے۔ انگلش کو بہتر کرنے کے لیے بھی ڈان پڑھنی چاہیے، لیکن جب ڈان کی انگلش سمجھ ہی نہ آئے تو پھر انگلش کیسے پڑھیں؟ انگلش کیسے پڑھیں؟ اس کے لیے جو میں نے طریقہ کیا تھا، ویسے شروع میں مجھے بھی انگلش یہ ڈان کی سمجھ نہیں آتی تھی، میں ڈان پڑھتی تھی تو مجھے واقعتاً سمجھ نہیں آتی تھی مجھے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو اب لیکن میں ایسے کرتی ہوں کہ اپنا پہلا پیج پڑھتی ہوں، اس کی اہم خبریں پڑھتی ہوں، اس کے بعد اس کے جو اوپینین سائڈ ہوتی ہے اس پہ آ جاتی ہوں اور سارا اس کو اچھے سے پڑھ لیتی ہوں، تو بہت سا نالج مل جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس نیٹ پیکج ہونا چاہیے۔ آپ جائیں گوگل پہ وہاں پکچر کا آپشن ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو اوپن کریں گے وہاں پہ لکھا ہوگا ٹیک اے فوٹو آف ورڈس دیٹ یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتنا سا پیج، اتنا جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جیسے فرض کریں مجھے آج اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی پرو ایکٹیو سائٹ کی، اس کے مجھے لفظ ہی پڑھنے نہیں آ رہے تھے، اس کے لفظ کیا ہے، تو میں نے کیا کیا، گوگل سے کیا، اور آج میں نے اس کی اسکرین ریکارڈنگ کی ہے، تو میں آپ کو ابھی چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ اس کو سنیں پھر میں بتاتی ہوں آپ کو۔ Provocative visit. The new Israeli government that has just taken power, led by Benjamin Netanyahu, is being described as the most right-wing ever, and with good reason. For within the Israeli cabinet are characters who display an avowed hatred for Palestinians, and proudly brandish their credentials as Jewish extremists. Amongst them is the new security minister, Itamar Ben-Gvir, who has an appalling record of spewing anti-Arab venom. On Tuesday, Mr. Ben-Gvir very much lived up to his reputation as a maverick and a provocateur when he made an ill-advised visit to the Al-Aqsa compound in occupied East Jerusalem. This was no harmless religious visit, for according to the status quo of the holy site, only Muslims are allowed to worship on the Haram Sharif, which the Jews refer to as the Temple Mount. Furthermore, Mr. Ben-Gvir has in the past made highly inflammatory comments about the sacred site. In a tweet last year, after visiting Al-Aqsa, when he was not in office, the hardline politician called for establishing a synagogue on the mountain, a thinly veiled call for destroying the revered mosque, which is a goal many extremist Jews are quite open about. It should also be recalled that the Second Intifada was sparked by Ariel Sharon's equally provocative visit to the holy site in 2000. Luckily, even many of Israel's closest foreign friends have condemned this rash move. The US has criticized the unilateral action that jeopardizes the status quo, while major Arab states, including the UAE, which has made peace with Israel, have also called out the incendiary move. In fact, the UAE and China have called a UNSC meeting to discuss the storming. As it is, the Palestinians are facing the deadly force of a government that is unabashedly hostile to them. Now, unless the more extreme elements in Mr. Netanyahu's cabinet are reined in, and stopped from further provocations, a new cycle of violence in the occupied territories is quite likely, as Palestinian rage against Israeli oppression boils over.
آپ نے. تو یہ تھا. آپ دیکھیں کافی چیزیں سمجھ آ گئی, لفظ پڑھنے آ گئے ہیں, بولنے آ گئے ہیں, اور سننے سے ہی آدھی بات سمجھ آ گئی ہے. جیسے سم ٹائم ہم جب پہلے بھی اپنی چھوٹی کلاسز میں ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا تھا, کوئی ہمیں پڑھ کے بتا دے تو ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے. گوگل بھی آپ کی ہیلپ کے لیے بنا ہے. آپ اس کو حکم دیں, یہ آپ کے سامنے اینک والا جن باہر نکال کے لائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے اس کو اوپن کرنا ہے, جیسے وہ دیکھیں اس نے بولا, اور اینڈ پر میں نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. اردو میں ٹرانسلیشن آ گئی. اب میں نے اس کو دیکھا ہے تو مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی, یہ اس بارے میں تھا. اس طریقے سے میکسیمم اگر آپ بالکل بگنر ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی ڈان کی نا, پھر بھی آپ 1.5 سے 2 گھنٹے میں پوری ڈان اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو پتہ چل جائے گا کیا چیزیں اہم ہیں, کیا چیزیں اہم نہیں ہیں. تو اگر اس کے بارے میں مزید, اور ہاں اگر آپ نے اس میں سے کچھ سینونیم اینٹینمس بھی نکالنے ہیں تو آپ کو جو لفظ مشکل لگتا ہے اس کو انڈر لائن کریں, اس کا میننگ دیکھیں, اور وہاں پر اپنی ایک ڈائری بنا لیں. ڈائری پہ ایک اپنا پہلا لفظ لکھیں جو مشکل لفظ ہے. یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن ساری ڈان کا لکھنا شروع کر دیں. آپ ایسے کریں کہ آپ کو جو مشکل لگتا ہے اپنی ایک اوپینین یا کوئی ایک چیز پکڑ لیں, اس میں سے اس کو اچھے سے پڑھیں, اور اس کا کوشش کریں کہ اس میں جو مشکل لفظ ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں. مشکل لفظوں کو ہائی لائٹ کر کے ایک ڈائری لیں, ڈائری پہ سارے لفظ لکھیں. لفظ لکھ کے آگے اس کا میننگ لکھیں, سینونیم لکھیں, 3-4 سینونیم لکھیں گوگل سے نکال کے, پھر اس کے اینٹینم لکھیں. ایک جو ہے اوپینین کا آپ یہ کر لیں, دوسرے کا جو ہوگا اس کو آپ اس کی پریسی کر لیں. اس طرح آپ کو ڈان سے میکسیمم فائدہ حاصل ہوگا, اور آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ بھی سکیں گے. آپ کو اس کی سمجھ بھی آ جائے گی, اور کنسیپٹ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں گے. کیونکہ اگر آپ ابھی کسی کی پڑھی پڑھائے نوٹس دیکھ لیں گے نا, اور آپ لکھ بھی آئیں گے, اور بائی چانس آپ پاس بھی ہو جاتے ہیں, تو پھر بھی آپ انٹرویو پاس نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.